اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم بات کر رہے تھے دا اہل بیتی فیملی سسٹم، اہل بیت کا یا اہل بیت علیہ السلام کے پرسپیکٹو میں فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے، خانوادگی نظام کیا ہوتا ہے، اور کچھ مطالب ان 5 سیشنز میں عرض کیے تھے. آج ہمارا 6th ظاہراً سیشن ہے، اینڈ آج سے ہم اس موضوع کے اندر اب جزئیات کے ساتھ وارد ہوں گے. ابھی تک جو 5 سیشنز آپ کی خدمت میں پیش کیے، ہم بہت کلی باتیں کر رہے تھے اور ایک روٹ کے اعتبار سے ہم پیچھے کی طرف جا کے دیکھ رہے تھے کہ یہ فیملی سسٹم اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے. اب جب ہمارے لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اگر ہم دین کو بھی مد نظر نہ رکھیں، فی الحال آپ دین کو بھی اگر آپ سائڈ پہ رکھیں، تو یہ بات واضح ہے کہ نظام طبیعت کے اعتبار سے، اس نیچرل فطری نظام کے اعتبار سے جو خداوند سبحان نے اس عالم ہستی اور یونیورس کے اندر جو رکھا ہے، بنایا ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نظام خانوادہ تشکیل دینا واجب اور ضروری چیز ہے. اگر تشکیل نہیں دیں گے تو اس عالم کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. ہم نے سنت زوجیت کو اور خانوادے کو بالآخر حیوانات کے اندر دیکھا، کچھ مثالیں دیکھیں، پلانٹس کے اندر ہم نے دیکھا، اور یہ ساری چیزیں. اور پھر سنت تولید نسل اور سنت فرزند آوری بھی ایک سنت تکوینی ہے خداوند سبحان کی. اب آج سے جو ہم بحث شروع کریں گے اور شاید آخر تک اسی بحث کو ہم جاری رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ حقیقت خانوادہ اور رحم کے مراتب. حقیقت خانوادہ اور مراتب رحم. رحم کیا ہے؟ حقیقت خانوادہ جس کا سینٹر پوائنٹ رحم ہے وہ کیا ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے پھر باقی تمام مباحث اینڈ ڈسکشنز یہیں سے، اس ٹاپک کے جو شاخیں ہیں وہ یہیں سے نکلتی ہیں انشاءاللہ. دیکھیں، اگر ہم اس نیچرل اور فطری سائیڈ اور تکوینی سائیڈ کو ہم سائیڈ پہ رکھیں، مد نظر نہ رکھیں، اور آتے ہیں اسلام کی معرفتی عرفانی بحث کے اندر، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت خانوادہ کیا ہے، جو کہ رحم ہے. وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ رحم کیا ہے، اس کا رول ہم سب کی لائف میں کیا ہے، اور اس کا رول فیملی اور خانوادے کے تمام ممبرز میں کیا ہے. اس میں بات فقط اب یہاں پر بات ہسبینڈ وائف تک محدود نہیں ہے، یہاں پر خالہ، ماموں، چاچا سب اس کے اندر شامل ہیں. سوری، میں پہلے متوجہ نہیں تھا کہ میرا مائک میوٹ تھا. ہم بات کریں حقیقت خانوادہ، اور یہ جو حقیقت خانوادہ ہے جس کو ہم رحم کہتے ہیں، اس کا تعلق فقط ہسبینڈ اینڈ وائف سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام ریلیٹیوز اینڈ ریلیشن شپس کے ساتھ ہے. اوکے، تو اس بحث کو ہمیں فقط ہسبینڈ اینڈ وائف اور بچوں تک محدود نہیں کرنا ہے، وہ بھی ہیں اور باقی سب ریلیٹیوز بھی یہاں پر شامل ہیں. دیکھیں، رحم ایک ایسی حقیقت ہے جو ذو مراتب ہے. ذو مراتب یعنی جس کے لیولز ہیں. رحم ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ہائر لیولز بھی ہیں، میڈیم لیولز بھی ہیں، لو لیولز بھی ہیں. اوکے، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے مراتب ہیں، ایک مرتبہ نہیں ہے اس کا. اوکے، تو اس پوری بحث میں جو ہم آخر تک لے جائیں گے ان تمام سیشنز میں، یہ جو مراتب والا پرسپیکٹو ہے یہ آپ کو مد نظر حتماً رکھنا ہوگا. اس کی جو آیت ہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مراتب کا جو پرسیپشن اینڈ پرسپیکٹو کہ ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے یا ہر چیز کے 1000 مراتب ہے، یہ دین کے ہر موضوع کے اندر جاری اور ساری ہے. مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مثال کے طور پر ایک شخص مومن ہے، گناہگار ہے، روزانہ 10 گناہ انجام دیتا ہے،
اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے یہ کافر ہے. مومن ہے لیکن مومن کے نچلے مرتبے پر ہے, مومن کے لوسٹ مرتبے پر ہے. یہ گناہ کر کر کے اس کا ایمان کا لیول نیچے آ رہا ہے. اوکے, اب کوئی یہ دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ اوکے یہ تو اب کافر ہو گیا ہے. نو, یہ غلط ہے. اوکے, اسی طرح کفر کے بھی مراتب ہیں. اوکے, مومن اور جو ایمان لانے والا شخص ہے اس کے بھی مراتب ہیں. تو یہ مراتب والی بحث کو ہم اس کو مزید یہاں پر اس ٹاپک کے اندر یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اب رحم ایک عمیق مفہوم ہے, ایک ان ڈیپتھ مفہوم ہے, اس کی میننگ ہے یہاں پر. دیکھیں, میں آپ کے سامنے پہلے رحم کا ایک معنی یوز کروں گا کہ رحم کیا ہے, اور پھر اس کے ڈیپر میننگز میں جائیں گے کہ دین میں رحم سے کیا مراد ہے. دیکھیں, رحم اس کا جو پہلا یوسیج ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے مجھے بتائیں. یہی نسبتیں, ریلیشن شپس, ارتباطات, جو فیملی ریلیٹیوز کے درمیان جو ارتباط ہے اس کو رحم کہتے ہیں. اس کا پلورل فارم کیا ہوگا؟ ارحام. رحم, ارحام. اوکے, یہ وہ معنی ہے جو ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, صلہ رحم اسی سے نکلا ہے, قطع رحمی اسی سے ہے, اور یہ وہی معنی ہے جو ہم سب جانتے ہیں. اوکے, لیکن یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ رحم کا وہ معنی جو ہماری زندگی کے اندر ایک اسٹریٹجیکل تبدیلی لا سکتی ہے, ہمارے ریلیشن شپس کے اندر ایک, حتیٰ خالہ اور بھانجا, ماموں اور بھانجا, صحیح کہہ رہا ہوں نا, ماموں کے بھانجا, ان کے درمیان بھی ایک عمیق تحول ایجاد کر سکتا ہے, ان دونوں ریلیشن شپس کے اندر بھی, اگر وہ ڈیپر میننگ ہمیں پتہ چل جائے. اوکے, یہ تو ابتدائی معنی تھا کہ رحم یعنی وہی ارحام, ریلیٹیوز آپس میں. ٹھیک ہے, اب رحم کا در حقیقت جو معنی ہے وہ ہے رحمت اور رحم کرنا. رحم کرنا ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور رحمت سے پیش آنا, یہ رحم کے معنی میں. یا مثلا رحم کے معنی میں اور کیا ہے؟ رقت قلبی, رقت قلبی, یا مثال کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی, ان سافٹ ایموشنز کے ساتھ رویہ اختیار کرنا, یہ رحم کے معنی کے اندر ہے. اب یہ بھی ایک سیکنڈ معنی ہو گیا رحم کا. اس سے اور ڈیپر جاتے ہیں, رحم کا کیا معنی ہے یہ غور سے سنیں, یہ بہت اہم ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد ایک اور معنی کریں گے, اس سے بھی عمیق تر ہے. ٹھیک ہے, تیسرا معنی جو رحم کا ہے, جس کے اندر وہ پہلے اور دوسرے معنی بھی شامل ہیں. اوکے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں, یہ وہ بھی شامل ہے. وہ یہ کہ رحم وہ حقیقت ہے کہ جس کے ظرف کے اندر, کہ جس کی پلیٹ کے اندر, ظرف کے اندر ڈسٹینسز, فاصلے, شدتیں اٹھا لی جاتی ہیں. جس کے ظرف کے اندر, جس کے وجود کے اندر کوئی فاصلے نہیں ہوتے, ڈسٹینسز کا معنی یہاں پر نہیں ہوتا ہے, یہ سب کچھ اٹھا لیا جاتا ہے. اور چونکہ اس کے اندر محبت ہے, اس رحم کے اندر ایموشنز اینڈ عطوفت ہے, لہٰذا رحم کی حقیقی معنی کے اندر اتحاد اینڈ یونٹی موجود ہے. یعنی رحم وہ وجود ہے, وہ ظرف ہے جس میں کوئی فاصلہ ایک دوسرے کی نسبت نہیں ہوتا ہے, جس کے اندر کوئی شدت نہیں ہوتی ہے. چونکہ بر اساس محبت اینڈ لو ہے, لہٰذا یہ لو اینڈ محبت آتی ہے ان رحم کے اندر. جو بھی آ جاتا ہے نا, جو بھی افراد آج ان کے درمیان یونٹی اور اتحاد کو ایجاد کرتا ہے. یہ رحم کا تیسرا اور ڈیپر معنی. اگرچہ اگر آپ فار ایگزامپل انہی خوبصورت نظام اللہ نے بنایا, دیکھیں آپ اب آئیں رحم جسمانی کے اندر. رحم جسمانی کون سا رحم ہو جائے گا؟ یہی بلڈ ریلیشنز, اوکے, جس کو ہم سب جانتے ہیں. اس رحم جسمانی کے اندر آپ آئیں, نسبی ارتباطات ہیں, سببی ارتباطات ہیں, اور اسی طرح مثال کے طور پر جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارحام کہتے ہیں. یہی ریلیشن شپس ارحام جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ریلیشن شپس اور ارحام, اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے جی؟
ماں، رحم مادر ہم کہتے ہیں نا، یہ رحم مادر کیوں کہتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر کیوں ہے؟ اوکے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ رحم مادر وہ سینٹر پوائنٹ ہے ان ریلیشن شپس کے ایجاد ہونے کا. اگر مادر نہ ہو، یا میں یوں کہوں رحم مادر نہ ہو، تو حتیٰ دو میلز کے درمیان بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی وجود میں نہیں آئے گا، وہ بھی ایجاد نہیں ہوگی. پس مادر اور ماں اینڈ مدر سینٹر پوائنٹ ہے تمام ریلیشن شپس کے لیے. رحم جسمانی کے اندر، ہاں، بلڈ ریلیشن شپس، ابھی ہم بلڈ ریلیشن شپس کے اندر بات کر رہے ہیں یہاں پر. بس یہاں پر آپ دیکھیں صلہ رحمی، رحموں کا یا ارحام کا آپس میں متصل ہونا، واصل ہونا، وصل ہونا، کنیکٹ ہونا، یہ اس رحم کی وجہ سے ہے. یہ وہ رحم ہے جس کی وجہ سے رشتہ دار آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں. اگر وہ رحم نہ ہو تو رشتہ داروں کے درمیان محبت کا ریلیشن شپ ایجاد نہیں ہو سکتا. بس اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں رحم کا جو نظام ہے وہ ماں میں رکھا گیا نہ کہ باپ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ باپ اس میں جلال الہی کا مظہر ہے، اس میں حکومت ہے، شدت ہے، پاور ہے، ایموشنز کم ہے اس کے اندر. لیکن جو ماں ہے وہ اس میں جمال الہی کا مظہر ہے، اور جمال میں محبت ہے، ایموشنز ہیں، سافٹنس ہے، نرمی ہے. لہذا مہربانی اور محبت ماں کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ماں جو ہے وہ سرچشمہ ہے محبت اور مہربانی کا تمام ریلیشن شپس کے اندر، نہ فقط بچوں کے اندر اور ہسبینڈ کی نسبت اور شوہر کی نسبت نہیں. یہ ماں ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی یوں کہوں گھر کی عورتیں ہیں، گھر کی خواتین ہیں کہ جو سرچشمہ بنتی ہیں محبت کو پھیلانے میں خانوادے کے اندر. اگر فیملی کے اندر ایک عورت یا عورتیں اور خواتین محبت کے پہلو کو آشکار نہ کریں تو اس پہلا رزلٹ یہ ہوگا، پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس فیملی کے اندر محبت کم ہوگی، ریلیشن شپس براساس محبت کم ہوں گے، پلس فیملی جو کہ معاشرے کا یونٹ بنتا ہے، اس معاشرے کے اندر بھی محبت کم پائی جائے گی. معاشرے، یہ دکاندار، یہ بزنس مین، کسٹمرز، ان کے آپس میں بھی محبت نہیں ہوگی. بس محبت اگر ایجاد ہوگی کہاں سے ہوگی؟ رحم سے. اور رحم کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ماں اور مادر. بس آپ دیکھیں یہاں سے ایک خاتون کا رول کتنا مہم بن جاتا ہے. اب اگر کوئی خاتون بولے مجھے تو شادی نہیں کرنی ہے، مجھے تو ماں بننے کا شوق نہیں ہے، میں پہلے بزنس کر لوں 15-20 سال اس کے بعد ماں بنوں گی، تو ماں اگر یہ ماں نہیں بنے گی تو محبت کیسے پھیلے گی سوسائٹی کے اندر؟ اور اگر محبت نہ پھیلے تو سوسائٹی میں کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں خشونت ایجاد ہوگی، غصہ، شدتیں، اینگر والا ماحول ایجاد ہوگا سوسائٹی کے اندر. بس یہاں پر دیکھیں اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں ازدواج ایک اہم. بس اگر ہم یہ تعبیر میں استعمال کروں جو بعض اساتین نے استعمال کی ہے کہ گھر یا ایک گھر جس کو ہم اہل البیت بھی کہتے ہیں، اہل البیت یعنی گھر، اہل بیت کا جو اہل بیت کی جو سیدہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے. یہ لیڈر ہے، محبت کی لیڈر یہ ہے. حکومت کا لیڈر شوہر اور باپ ہے. محبت کی بس یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے بعض لوگ کہتے ہیں ویسٹرنرز کے گھر کے اندر تو مثال کے طور پر عورت کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے، عورت کی تو حکومت چلتی نہیں ہے گھر میں. کس نے کہا؟ عورت کی بھی حکومت ہے براساس اس میں جمال الہی. وہ کیا حکومت ہے عورت کی؟ نفوذ معنوی اور ایموشنل انفلٹریشن گھر کے اندر، محبت کی اساس پر گھر کے اندر حکومت کرنا. یہ عورت حاکم ہے اس اعتبار سے. مرد بھی حاکم ہے گھر کے اندر براساس اس میں جلال الہی، وہی جو اس کا نان و نفقہ والا پہلو ہے
اور قادریت والا پہلو ہے، تسلط والا پہلو ہے. تسلط سے مراد یہاں پر غصہ ذہن میں نہیں آیا کسی کے. تسلط سے مراد غصہ نہیں ہے یہاں پر اوکے یہ کرو وہ کرو پانی لے کے آؤ، نا یہ مراد نہیں ہے تسلط سے. اوکے وہ ایک خاص مراد ہے جو کبھی بعد میں اس کو ہم بحث کریں گے. فی الحال ہماری بحث رحم کے اوپر ہے. بس یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ رحم کیا ہے. اب رحم کے تھوڑا اور ڈیپر ہم جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا ابھی شروع میں کہ اسلام کے اندر جتنے بھی موضوعات اور مفاہیم ہیں وہ ذو مراتب ہیں، لیولز ہیں، اس کے ہر چیز کا لیول ہے. وہ آیت جو اس ذو مراتب ہونے کو پہنچاتی ہے وہ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس عالم ہستی میں کہ مگر یہ کہ اس کا خزانہ خدا کے پاس ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور ہم اس چیز کو جس کا خزانہ میرے پاس ہے، خدا کی اس عالم الہ میں موجود ہے، اس کو ہم لیول بائی لیول اس کو نازل کرتے ہیں آپ کے لیے. بقدر معلوم نازل کرتے ہیں، قدر کر کے، لیول کر کے اس کو لو لیول فارم میں اس کو نازل کرتے ہیں آپ کے لیے. یہ وہ بحث ہے جو دین کا سینٹر پوائنٹ ہے یہ آیت. حتیٰ انسان شناسی کے اندر بھی یہ بحث اپلائی ہوتی ہے جو ہم نے بحث کی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. مہدویت کے اندر بھی یہ بحث لاگو ہوتی ہے، امامت کے اندر بھی، توحید کے اندر بھی، قیامت کے اندر بھی، موت کے اندر بھی یہ بحث لاگو ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے موت کی ڈسکشن میں شاید بیان کیا تھا کہ موت کے بھی مراتب ہیں. اوکے کہ انشاءاللہ اس کو کبھی ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے. بس رحم یہ اس کے مراتب ہیں. اب چونکہ اس کے مراتب ہیں تو یہاں پر ہم رحم کو 3 لیولز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اس کے یہاں پر 3 اہم لیولز ہیں. سب سے لووسٹ لیول آف رحم کیا ہے؟ یہی رحم جسمانی. یہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں یہ رحم جسمانی کہلایا جاتا ہے. یہ سب سے لووسٹ لیول آف رحم ہے. اس کو روایات اور احادیث کی ٹرمینالوجی اور اصطلاح میں کہتے ہیں رحم تینی. تو سے رحم تین، مٹی سے ہے نا، گل. اوکے گل یعنی وہی بلڈ ریلیشنز، اوکے مٹی کے آپس میں ریلیشنز، اس کو ہم رحم تینی کہتے ہیں. یا ایک اور تعبیر کے مطابق رحم جسمانی اس کو ہم کہتے ہیں. اوکے یہ اسی نظام ظاہری کو دیکھتے ہوئے یہ رحم جسمانی بنایا گیا تاکہ یہ رحم جسمانی در حقیقت نمائندہ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، اس زمین کے اوپر فیملی سسٹم کا ریپرزنٹیٹیو ہے رحم جسمانی. اب چونکہ رحم لیولز پر مشتمل ہے تو جسم تو کوئی عالی چیز نہیں ہے، جسم تو کوئی امپورٹنٹ، جسم تو ضعیف ہے، بالآخر یہ ایک نہ ایک دن فانی ہو جائے گا. یہ رحم جسمانی بھی کبھی ایک نہ ایک دن فانی ہو جائیں گے. لہٰذا یہ رحم جسمانی جو کہ لووسٹ لیول پر ہے، اس کو ایک اور اپر لیول پہ ہم اس کو لے کے آتے ہیں روایات سے. وہ ہے رحم معنوی، اسپرچول ارحام. بس کتنے ہو گئے؟ کیونکہ آپ دیکھیں انسان کے السلام علیکم انسان کے 2 ڈائمنشنز ہیں، رائٹ؟ انسان کے کتنے ڈائمنشنز ہیں؟ ایک بدنی ڈائمنشن ہے اور ایک روحی ڈائمنشن ہے. اوکے اس کو ٹرمینالوجی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان کا ملکی ڈائمنشن، ملکی یعنی یہی بدن، جسم، اس کو ملک کہتے ہیں، ملک. لیکن وہ جو انسان کا اسپرچول ڈائمنشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملکوت، ملکوتی ڈائمنشن، اسپرچول اور معنوی ڈائمنشن انسان کا. اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو نظام رحم ہے جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ جو نظام رحم ہے اس کو بھی آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نظام رحم ملکی و نظام رحم ملکوتی. اس کو میں ابھی سمجھاؤں گا. اوکے نظام رحم
جو کہ ملکی ہے یہ وہی رحم جسمانی ہے. رحم جسمانی یہی بلڈ ریلیشنز ہیں, ہسبینڈ وائف, بچے, خالہ, بھانجا, بھتیجا, تایا, یہ سب کچھ, دادا دادی, یہ سب رحم جسمانی ہیں. اوکے, زمینی ریلیشنز ہیں, ملکی ریلیشنز ہیں. اب آئیں تھوڑا بالاتر آتے ہیں. میں نے کہا نا رحم کے لیولز ہیں. رحم معنوی کے اندر اگر آپ آئیں تو رحم معنوی بہت خوبصورت یہاں پر بحث اب آتی ہے. بحث یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم رحم معنوی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں رحم جسمانی کے قواعد کی پہلے رعایت کرنی ہوگی. اوکے, اب وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ. کوشش کریں آج اس بحث کو ایک سسپینس اور سینسٹیو لیول تک پہنچا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ سسپینس باقی رہے بالآخر. اوکے, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. رحم معنوی کیا ہے؟ رحم معنوی در حقیقت اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. رحم معنوی کو 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے رحم ولائی, جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ رحم دینی. رحم ولائی, رحم دینی, یہ ایک کیٹیگری. اس کے بھی اوپر ایک کیٹیگری جو کہ رحم معنوی کی ہی کیٹیگری ہے, وہ ہے رحم رحمانی. رحم رحمانی. بس اگر ہم اس کو کلی اوپر سے دیکھنا چاہیں, اوور ویو, تو رحم کے 3 لیولز ہو گئے. سب سے لوئسٹ لیول آف رحم جو کہ بلڈ ریلیشنز ہیں, اس کو ہم رحم جسمانی کہتے ہیں. اس کے اوپر آئیں جو کہ ہائر لیول یا میڈیم لیول آپ کے لیں, وہ ہے رحم دینی و ولائی. اس کا جو اپر لیول ہے وہ ہے رحم رحمانی یا رحم الہی, اس کو ہم کہتے ہیں. اوکے, رحم دینی اور ولائی یعنی کیا؟ وہی ریلیشن شپ اور رشتہ داری جو ہمیں 14 معصومین کے ساتھ بنانی اور ایجاد کرنی ہے. ریلیشن شپ ود دا اہل البیت علیہم السلام, کہ آپ اس کو ایک اور نام دے سکتے ہیں رحم دینی کو, یعنی رحم اہل بیتی. یعنی کیا؟ خاندانی نظام جو اسلام نے جس کا تصور ہمیں دیا ہے وہ فقط رحم جسمانی کی حد تک نہیں ہے. اس کا ایک اور لیول ہے جس کو کہتے ہیں رحم ولائی, یعنی 14 معصومین کے ساتھ ریلیشن شپ. اس کے اوپر لیول کیا ہے؟ رحم رحمانی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ صلہ رحمی. صلہ رحمی کے یہاں 3 مراتب ہو گئے بس. صلہ رحمی در رحم جسمانی, یعنی یہ مثلا میں جاتا ہوں اپنی خالہ کے گھر وزٹ کرنا ہے, یہ صلہ رحمی ہوگا. یہ سب سے لوئسٹ لیول آف صلہ رحمی اینڈ ریلیشن شپس ہیں. اس کے اوپر صلہ رحمی اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ. اہل البیت کے ساتھ بھی ممکن ہے قطع رحمی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ, یا صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر صلہ رحمی اللہ کے ساتھ, یا خدا نہ خواستہ قطع رحمی اللہ کے ساتھ. سینسٹیو بات یہاں پر کیا ہے جس کے اندر ہم سب اس وقت مبتلا ہیں اپنے معاشرے میں, کہ چونکہ یہ ذو مراتب ہے, اس کے لیولز ہیں, رحم ہائر لیول سے آئیں, رحم رحمانی, رحم ولائی یعنی اہل بیتی, رحم جسمانی بلڈ ریلیشن شپس, یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پرابلم ساری یہاں پر ہے. پرابلم نہ کہ پرابلم میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ رشتہ داریاں نہیں نبھا پاتے ہم لوگ بعض اوقات, تو یہاں پر پرابلم ایجاد ہو سکتی ہے. وہ کیا پرابلم ہے ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چونکہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, میں آپ کو مثال دوں لائٹ کی, جو سب لائٹس لگی ہوئی ہیں. آپ فرض کریں یہاں پر 5 شیشے لگے ہوئے ہیں, 5 شیشے 1 by 1 by 1 by 1. وہاں سے آپ کو دھوپ آ رہی ہے ان شیشوں کے ذریعے. اب دھوپ کدھر ہے؟ سن کدھر ہے؟ بالآخر آسمانوں میں ہے. لائٹ ہمیں یہاں تک پہنچ نہیں بالآخر پہنچ رہی ہے. لیکن اس لائٹ کے اندر اور اس لائٹ میں جو کہ آسمان سے آ رہی ہے کتنا فرق ہے. وہ جو سورج اور خورشید کی جو لائٹ اور نور ہے وہ شدید لائٹ ہے, شدت میں ہے. لیکن جب یہ
لائٹ ان شیشوں کو کراس کرتے کرتے کاٹتے آتی ہے تو اس لائٹ کی شدت میں کمی آتی ہے اور یہ لائٹ ضعیف اندر ضعیف اندر ضعیف ہوتی چلی جائے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. بس اس کا مطلب شدت کے بھی لیولز ہیں, ضعف کے بھی لیولز ہیں. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا نتیجہ, یہ جو ضعیف ترین اس وقت لائٹ سورج کی آ رہی, مجھے بتائیں یہ لائٹ جو کہ ضعف کے اندر ہے, ویکسٹ لیول پر ہے, یہ اس شدید لائٹ سے کنیکٹڈ ہے یا ڈسکنیکٹڈ ہے؟ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح رحم جسمانی, رحم ولائی, رحم رحمانی آپس میں کنیکٹڈ ہے. شدید ترین نظام رحم رحم رحمانی ہے. اس سے کم شدت پر رحم اہل بیتی یا رحم ولائی ہے. اس سے ضعیف ترین لیول پر رحم جسمانی ہے. اور یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب یہاں خطرناک نتیجہ یہ اس بحث کا کہ آگے آنے والی تمام ڈسکشن اس کے اوپر وہ ہے, بیس رکھتی ہے. وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحم ولائی یعنی اہل البیت کے ساتھ ہم صلہ رحمی اختیار کریں, اہل البیت کے ساتھ ہمارا صحیح رشتہ داری ہو, صحیح کنیکشن ہو, تو اس کے لیے ہمیں رحم جسمانی کے اندر جو حقوق اور روابط اینڈ ریلیشن شپس ہیں ان تمام قواعد اور حقوق کی رعایت کرنی ہوگی. تب جا کر جو کہ اپر لیول آف رحم ہے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن بنے گا. ورنہ علماء اور عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر حقوق خاندان جو کہ بلڈ ریلیشن شپس کے اندر ہیں, اس کے حقوق میں ہم پھنس گئے اور رعایت نہیں کر پائے تو اہل البیت کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہیں بن سکتا, جتنا بھی ہم زور لگائیں. کیونکہ یہ رابطہ کوئی یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے, کمپلیمنٹری رابطہ نہیں ہے. ابھی جو بات ہو رہی کمپلیمنٹری بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کرو تو ثواب ہو جائے گا. نو, یہاں پر حقیقت عالم اور نظام عالم اللہ نے اس طرح بنایا ہے. اور اگر اہل البیت کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا نہیں ہوا تو خدا کے ساتھ بھی رابطہ. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر صلہ رحمی در رحم جسمانی میں ہم پھنس گئے اور رعایت نہیں کر پائے اور وہ نتائج جو نکلنے تھے وہ نکلیں گے تو نتیجے میں دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوں گی. پھر معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت. بات سمجھ میں آنی کتنا اہم مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ نظام رحم. بس اہل بیتی فیملی سسٹم کا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق فقط ہسبینڈ اینڈ وائف تک نہیں ہے, اس کا تعلق پوری فیملی سسٹم سے ہے. اور اس کا تعلق فقط اس دنیا اور مادے اینڈ مٹیریل کی حد تک نہیں ہے, اس کا تعلق عرش الہی تک ہے. وہ کیسے, وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ وہ ٹاپکس ہیں جو آیت اللہ بہجت, علامہ طباطبائی, علامہ حسن زادہ عاملی جیسے علماء نے یہ بحث کی ہے نظام رحم کے حوالے سے, کہ اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو اس حقیقت ولایت تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. کیونکہ رحم ولائی کیا ہے؟ ولایت. ہم کہتے ہیں نا ہم ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قائل ہیں, قائل تو ہیں, لیکن آیا اس ولایت سے ہمارا ریلیشن شپ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس ریلیشن شپ کو برقرار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے سٹیپ پر رحم جسمانی کے اندر جتنے روابط ہیں وہ ہمیں تمام روابط اینڈ قواعد کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, تب جا کے وہ ریلیشن شپ جو کہ اسپرچول ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. یہ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی. اب جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں وہ رحم کا ایک اور ڈیپر معنی ہے. ابھی تک 3 معنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. ایک معنی چونکہ جو نئے افراد ہیں میں ان کے لیے صرف تکرار کر دوں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف رحم. رحم وہ حقیقت ہے, وہ ظرف ہے, وہ وجود ہے کہ جس کے اندر شدتیں نہیں ہوتی ہیں, جس کے اندر کسی قسم کے فاصلے نہیں ہوتی ہیں, اور جس کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے. چونکہ محبت کی بنیاد ہوتی ہے رحم کے وجود میں, لہٰذا رحم کے اندر یونٹی اور اتحاد ہوتا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف رحم. اور اس ڈیفینیشن سے پھر ہم نے رحم کی 3 کیٹیگریز ہم نے بنائی.
اب رحم کا ایک اور ڈیپر معنی جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ رحم در حقیقت ہم نے کہا کس مادے سے ہے، عربک کے اندر رحمہ یا رحمہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ در حقیقت اسی رحمان سے ہے. الرحمن علم القرآن سے، رحمان رحم، یعنی رحم کی جو جڑ ہے وہ رحمان ہے. رحمان کے اندر تو محبت ہوتی ہے، سافٹنس ہے، نرمی ہے، غضب نہیں ہے. اسی وجہ سے خداوند سبحان کا ایک اہم قاعدہ جو تمام عالم کے اندر اس وقت جاری اور ساری ہے وہ یہ کہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لاتی ہے ہمیشہ. چونکہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ سبقت لاتی ہے، لہٰذا آپ دیکھیں جتنے بھی مؤمنین دنیا سے جاتے ہیں، حتیٰ گناہگار ترین مومن ہو، ان دی اینڈ نجات پا جائے گا، ان دی اینڈ نجات پا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سبقت رحمت بر غضب کے قاعدے کا ایک نتیجہ یہ کہ اس عالم کی بنیاد اور قاعدہ نجات کے اوپر ہے، نہ کہ ہلاکت کے اوپر. اللہ جو ہے ہلاکت نہیں چاہتا کسی کے، نجات چاہتا ہے. ہاں ممکن ہے جو گنہگار ہو اس کو عالم برزخ میں، دیگر وہاں پر عوالم میں اس کو امتحانات اور ابتلاعات میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ گناہوں کو کفارہ بن سکے، لیکن ان دی اینڈ وہ نجات پا جائے گا، ان دی اینڈ وہ نجات پا جائے گا. لہٰذا رحیم رحمان سے. اور حدیث میں آپ دیکھیں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، رحم رحمان کی ایک شاخ ہے، رحم رحمان کی ایک شاخ ہے. بس اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ تینوں لیولز کے اندر، چاہے وہ رحم جسمانی ہو، رحم کیا تھا ولائی ہو، رحم رحمانی ہو، تینوں کے اندر یہ رحمان والا پرسپیکٹو پایا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں نا اس کی اساس رحمت اور رحمان ہونی چاہیے. یعنی ہمیں اپنے رشتہ داریوں میں، چاہے ہم ماموں ہوں، چاہے ہم بھانجے ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہسبینڈ ہوں، چاہے ہم وائف ہوں، واٹ ایور، ہمیں اس میں الرحمان کی تجلی ہونا چاہیے. اگر اس میں الرحمان کی ہم تجلی بن گئے تو آپ دیکھیں گھروں کے اندر کتنی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. جب ہر جگہ محبت ہی محبت ہو تو آپ دیکھیں اگر ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی بھی ہو جائے تو رات سونے سے پہلے وہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے بالآخر، چونکہ یہ گھر بر اساس محبت چل رہا ہے. لیکن بعض ایسے ہسبینڈز اینڈ وائفس ہیں کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جس طرح جہالت قبل از اسلام میں جتنے قبیلے ہوتے تھے، بعض اوقات آپ کتابوں میں پڑھیں 2 قبیلوں کے اندر چھوٹی سی بات پر 100 سال کی جنگ چھڑ جاتی تھی. ٹھیک ہے، اس کو میں تنزیہ آج یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ایک بسکٹ کی وجہ سے 10 سال تک جنگ ہے. اوکے، 10 سال تک ان کے آپس میں جنگ چلتی ہے، آپس میں کینہ، حسد اور یہ سب کچھ. جبکہ ایسا کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ رحم جسمانی جو کہ الرحمان سے آ رہا ہے اس کے قواعد کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. اس کو ہم ابھی مزید کھولنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر بہت ہی عالی بحث ہے یہ، بہت ہی. ابھی تک میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستانی انڈین دیسی جو معاشرہ ہے اس میں آپ جتنے بھی فیملی ٹریننگ یا تربیت کے اعتبار سے آپ کورسز کو دیکھیں، ایک ہی پرسپیکٹو سے اس کو چھیڑا جاتا ہے. وہ کیا؟ حقوق کی بحث کی جاتی ہے کہ مرد کے حقوق کیا ہیں عورت کے اوپر، عورت کے حقوق کیا ہیں مرد کے اوپر. یہ ایک سیکنڈری بحث ہے میرے حساب سے. ہمیں اس سے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اور وہ جو نظام رحم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کے اندر بنایا ہے فطرت کی اساس پر، اگر ہم اس کو سمجھنے پر قادر ہو جائیں تو یہ حقوق کی بحث آدھے سے زیادہ حل ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے فیملی سسٹم کو فطرت کی اساس پر چلائیں تو یہ حقوق اینڈ رائٹس آف وومن اور ہسبینڈ یہ سب آسانی سے حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت اور پیش کروں گا. یہ روایت دیکھیں اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں. یہ روایت جو کہ اس کا ایڈریس چلے میں بعد میں بیان کرتا ہوں. امام
صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک شخص ہے عمرو ابن جمی، یہ کہتا ہے کہ ہم اور امام صادق علیہ السلام کے بعض اصحاب امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو امام علیہ السلام نے یہاں پر ایک حدیث بیان فرمائی ہمارے لیے. وہ حدیث دیکھیں، بہت ہی شاید اس پوری بحث کی اساسی ترین، اس کا وہ موٹو ہے یہ حدیث اس پوری بحث کا، جو آئندہ کے تمام سیشنز میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان رحم الائمہ، ائمہ علیہ السلام کا جو رحم ہے، من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ائمہ ہدا کا جو رحم ہے من آل محمد، لتتعلق بالعرش، ائمہ اہل البیت جو کہ آل محمد سے ہیں، ان کی جو رحم ہے وہ عرش سے متعلق ہے، وہ عرش الہی سے آویزان ہے. یہاں تک یوم القیامہ، روز قیامت، وتتعلق بها، اور آپ فرض کریے عرش خدا ہے، اس عرش خدا سے کیا لٹکا ہوا ہے، کیا آویزان ہے؟ رحم ائمہ. یہاں باڈی کی بات نہیں ہو رہی، اوکے، یہاں پر اوپر باڈی نہیں ہے، اوکے. عرش ائمہ سے، سوری میں کنفیوز ہو رہا ہوں، عرش الہی سے کیا آویزان ہے؟ رحم ائمہ. پھر امام صادق فرماتے ہیں علیہ السلام کہ وَتَتَعَلَّقُ بِهَا أَرْحَامُ الْمُؤْمِنِينَ، اور رحم ائمہ سے آویزان مؤمنین کے ارحام. کیا مطلب؟ وہی لیولز جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی اس حدیث میں بیان ہو رہے ہیں کہ عرش الہی سے کیا لٹکا ہوا ہے، کہ کیا آویزان ہے؟ ائمہ کی رحم. ائمہ کی رحم کے ساتھ کیا اٹیچ ہے؟ ہم مومنین کے ارحام. اوکے، یہاں تک. پھر حدیث میں ہے کہ یہ جو رحم ہے جو کہ عرش الہی سے آویزاں ہے، یہ ندا کرے گی روز قیامت کہ یا رب سل من وصلنا، اے رب تو اس کے ساتھ متصل ہو جائے، صلہ رحمی اختیار کر جو ہمارے ساتھ جنہوں نے صلہ رحمی اختیار کی ہے. وقطع من قطعنا، اور جس نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کی، خدایا تو بھی اس کے ساتھ قطع رحمی اختیار کر. یہ کون سی رحم ندا دے رہی ہے؟ رحم ائمہ ندا دے رہی ہے. ندا کیا؟ رحم ائمہ جو کہ وسط میں ہے، اوپر عرش الہی ہے، نیچے کیا ہے؟ ہم سب کے ارحام. بیچ میں رحم ائمہ ندا دے رہی، خدایا سل من وصلنا وقطع من قطعنا. بس اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نتیجے بہت خطرناک ہے. یہاں پر اس کا مطلب کہ رحم ولائی عرش الہی سے متصل ہے، اور رحم جسمانی یعنی مومنین کے جو خاندانی روابط ہیں وہ رحم ائمہ کے ساتھ متصل ہیں. پس اگر ہم ائمہ کے ساتھ متصل ہونا چاہتے ہیں کہ سل من وصلنا، تو ہمیں آپس میں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے روابط، خاندانی روابط اچھے رکھنے ہوں گے. لیکن اب میں آپ کو ایک اور خطرناک بات بتاؤں یہاں پر کہ رحم جسمانی کے اندر فقط یہ خاندانی افراد نہیں ہیں. آپ فرض کریں یہاں پر دو فیملیز ہیں، فیملی نمبر 1، فیملی نمبر 2. یہ جو فیملی ہے ان کے آپس میں روابط بہت اچھے رحم جسمانی کے اندر. یہ جو فیملی نمبر 2 ہے ان کے آپس میں روابط بہت اچھے رحم جسمانی کے اندر. آیا یہی کافی ہے رحم جسمانی کے اندر؟ یہ کافی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور لیول آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ رحم ولائی. یہاں پر رحم ولائی کا ایک اور میں آپ کو لیول بتا دوں. رحم ولائی کے اندر ایک اور لیول ہے. ایک تو رحم ولائی وہ یہ کہ ہم اہل البیت کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو. وہ کیسے ہوگا؟ خاندانی روابط کو سالم رکھنے کے ذریعے. لیکن ایک اور یہاں پر ایلیمنٹ اور فیکٹر ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا تو ہمارا کنیکشن اہل البیت کے ساتھ نہیں بنے گا. وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دو فیملیز آپس میں ان کا رابطہ تو اچھا ہے، یہ بھی مومن فیملی ہے، یہ بھی مومن فیملی ہے. اب رحم جسمانی اور رحم ولائی کے اندر ایک اور لیول یہ کہ یہ دو مومنین فیملیز آپس میں بھی ملاقاتیں رکھیں اور آپس میں بھی ان کی زیارتیں ہوں.
یعنی کیا؟ پورا سولجر بازار ہے، پورا کراچی مومنین سے بھرا ہوا ہے. یہ مومنین ایک دوسرے کی بھی زیارت کریں، کیونکہ ایک اور حدیث میں امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، حضرت عبدالعظیم حسنی، کہ نارملی ہم غلط ان کا نام پکارتے ہیں، وہ کیا؟ شاہ عبدالعظیم. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو ہسٹورین سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاہ کا جو لفظ ہے جو حضرت عبدالعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آخری 200 سال میں رائج ہوا ہے، جبکہ ان کے اصلی نام میں شاہ نہیں ہے. حضرت عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو امام رضا علیہ السلام یہ حدیث بیان فرماتے ہیں. اور دیکھیں یہ حدیث، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ اے عبدالعظیم تم میرے اولیاء کو میرا سلام پہنچانا. یہ اولیاء کون ہیں آپ کی نظر میں؟ جی امام رضا فرما رہے ہیں عبدالعظیم کو. عبدالعظیم تو خود صحابی ہیں، شاگرد مکتب اہل البیت علیہ السلام ہیں، وہ ولی خدا ہو سکتے ہیں. تو یہ امام رضا کس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اولیاء کو میرا سلام پہنچانا؟ مجھے اور آپ کو. کیونکہ بعض روایات کی تعبیر میں مؤمنین اور مؤمنات کو اولیاء سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اولیاء کے بھی اب کیا ہو گئے؟ مراتب ہو گئے. یہاں پر میرے اولیاء کو سلام پہنچانا اور ان کو 1 2 3 4 5 نصیحتیں کرنا. ان میں سے ایک نصیحت جو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ یہ اولیاء اور مؤمنین ایک دوسرے کی زیارت کریں. مومنین ایک دوسرے کی زیارت کریں. کیا ہوگا اس سے؟ اگر مومنین ایک دوسرے کی زیارت کریں گے فَإِنَّهَا، اس زیارت میں قُرْبَةٌ إِلَيَّ، میری قربت حاصل کریں گے. بس اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ، مومنین اپنے خاندانی ریلیشن شپس میں اپنے ریلیشن شپ کو سالم اور ہیلدی رکھیں، قطع رحمی بالکل بھی نہ ہو. 2، یہ خاندانی مومنین دوسرے مومنین کے ساتھ جو سوسائٹی کے اندر زندگی گزارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں، ان کی بھی زیارت کے لے جائیں. اس سے اہل البیت کے ساتھ اس رحم ولائی کے اندر بھی ارتباط ایجاد ہوگا اور نتیجے میں رحم رحمانی خدا کے ساتھ بھی صلہ رحمی اختیار ہو سکتی ہے. اب یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں رحم ولائی کے کتنے مرتبے بتا دیے؟ رحم ولائی کے 2 مرتبے ہو گئے نا. ایک مرتبہ یہ تھا کہ اہل البیت کے ساتھ ریلیشن شپ. دوسرا جو لوسٹ مرتبہ ہے وہ ہے مومنین کے ساتھ آپس میں رابطہ. یہاں پر مومنین کے بھی لیولز ہیں، مومنین کے بھی لیولز ہیں. ایک یہ ہم جیسے ہم سب عام مومنین ہیں، ہم ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن مومنین کا بھی ایک بڑا لیول ہے. وہ لوگ جن کے ایمان کا ایک بڑا لیول ہے وہ ہے علماء. مومنین جو کہ میں اور آپ چھوٹے لیول پر ہیں، ہمارا علماء کے ساتھ بھی رابطہ ہو. اوتھینٹک علماء جو کہ اس ولی الہی کے مرتبے پر ایک عالی مرتبے پر ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو. یہاں پر ایک اور لیول ہے مومنین کا کہ ان مومنین کو آپس میں رابطہ ہمیشہ رکھنا چاہیے. وہ ہے علماء. خود علماء خود اپنی زیارت کے لیے جائیں، دوسرے کی زیارت کے لیے. ایک شیعہ عالم ہے، وہ دوسرے شیعہ عالم کی زیارت کے لیے جائے. شیعہ عالم ہے، سنی عالم کی زیارت کے لیے جائے. لیکن اس کا مطلب ہی نہیں جو شیعہ عالم سنی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے وہ شیعہ عالم کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا ہے، جو کہ ابھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. شیعہ علماء آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنیوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں ہفتہ وحدت پہ، اوکے، 12 ربیع الاول، اوکے، لیکن آپس میں زیارت کے لیے چونکہ یہ اتحاد نہیں ہے علماء کا آپس میں، شیعہ علماء کا، تو مجھے بتائیں کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ آیا اہل البیت کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی؟ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیول پر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں بالکل کٹ آف امام زمانہ کے ساتھ، لیکن جو مطلوبہ اینڈ آئیڈیل صلہ رحمی ہے وہ نہیں ہوگی.
نتیجے میں کیا ہوگا؟ معاشرے میں بے برکتی، بیماریاں، مہنگائی، اور ایک دوسرے کی پرواہ نہ کرنا. اوکے، اپنا گروپ بنا لینا. اپنا گروپ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنا گروپ بنانے کے بعد میں، کیونکہ میرا جو گروپ ہے اس میں بھی مومنین ہے، اس عالم کا جو گروپ ہے اس میں بھی مومنین ہے. اگر میں اپنا گروپ بناؤں جس میں اس گروپ کے مومنین کی پرواہ نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی میں رحم ولائی کے اندر میں فیل ہو گیا میں. اور اب یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہی تو ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اوکے، تو یہ بے برکتی کے دیکھیں اسباب کہاں جا رہے ہیں، یہ کازز، روٹ کازز کدھر ہیں. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ صرف 5 منٹ ہے ہمارے پاس. 5 منٹ میں دیکھتے کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے، اس کے بعد ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ عرش کیا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ ان رحم الائمہ علیہم السلام من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتتعلق بالعرش. یہ عرش کیا ہے؟ عرش کے بارے میں جو آیت آئی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استوى. ہم نے کہا کہ رحم رحمان سے ہے، اور یہ رحم عرش الہی سے آویزان ہے. الرحمن علی العرش استوى، یہ رحمان عرش سے متعلق اور اس سے آویزان ہے. عرش کیا ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے. عرش وہ مقام ہے جہاں پر حاکمیت الہی، خدا کی گورننس اور اس کے احکام صادر ہوتے ہیں پورے عالم ہستی کے اندر. یہ ہے عرش، یعنی جہاں پر مقام صدور حکم الہی ہے. حکم الہی کے صادر ہونے کا سورس کیا ہے؟ عرش الہی. اب یہ جو رحم ولائی ہے، یعنی رحم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیوں عرش الہی سے متصل ہے؟ عرش الہی کیا تھا مجھے بتائیں واپس. جہاں پر حکومت الہی وہاں سے پھوٹتی ہے، وہاں سے اس کا سرچشمہ ہے، تمام احکام حکومت الہی کے وہاں سے. اور رحم ائمہ کس سے متصل ہے؟ عرش سے متصل ہے. پس اگر خدا جب اپنی ولایت ائمہ کو، انبیاء کو اور ائمہ کو سونپتا ہے تو وہ کس مقام سے سونپتا ہے؟ عرش الہی سے. پس اگر خدا حاکم ہے اور یہ خدا مثال کے طور پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنی ولایت دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چینل اور وجود سے، تو امیر المؤمنین خدا کے نمائندے ہیں اس زمین پر بعنوان ولی الہی اور حاکم الہی. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کو پولیٹیکل گورننس کا بھی حق ہے اور انسان کے تمام شعبوں میں حکومت کا حق ہے. لیکن اس حکومت کا اور اس ولایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ عرش الہی ہے. اور عرش الہی کی اسپرٹ کیا ہے؟ رحمان. رحمان یعنی اللہ کی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ رحمان کے اوپر ہے، رحم کے اوپر ہے، رحمت کے اوپر ہے. وہیں سے اسی عرش سے جو کہ الرحمن علی العرش استوى، رحم مؤمنین بھی اس سے متعلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ بس ولایت خدا، ولایت انبیاء، ولایت ائمہ اور ولایت مومنین کا آپس میں کون سا رابطہ ہونا چاہیے؟ ولائی رابطہ ہونا چاہیے. ولائی رابطہ کیا ہوتا ہے؟ ولائی رابطہ یعنی آپس میں ہمیشہ جڑ کے رہنا. ہم کوئی کسی قسم کا ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. لہٰذا آپ دیکھیں یہ کتنی بنیادی بحث ہے، کتنی تربیتی اس کے اندر مباحث اس کے اندر موجود ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سارے فیملی اینڈ سوسائٹل مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو مسئلہ ہے عرش الہی والا اور اس کا تعلق رحمان کے ساتھ، اس کو انشاءاللہ کل ہم مزید کنٹینیو کریں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جو آن لائن حضرات ہیں یا جو حاضر حضرات ہیں، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. 5 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ.